ذہنی طور پر ہم نے برادریوں کو اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، خود اور برادری اور اپنی تمام خواہشوں کے ساتھ اسلام کے اندر آ جاؤ۔ اسلام سارا، اسلام شادی کا بھی نظام دیتا ہے، اسلام موت اور فوتگی اور سوگ کا بھی نظام دیتا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر جو ایک چور ہم نے خود ساختہ بنایا ہوا ہے، دوسرے پر تنقید کر دی کہ جناب یہ بے حیائی پھیلا رہا ہے، لیکن ہماری رسومات کیا ہے؟ مثلا ایک مثال دوں میں آپ کے سامنے، موت میت ہو گئی، آپ دیکھیے اللہ مغفرت فرمائے، تو اس میں باقاعدہ پارٹیشن بیچ میں ہو جاتا ہے جی۔ تو کسی نے آ کر کہا یہ پارٹیشن کیوں لگایا؟ کہنے لگا عجیب آدمی، پارٹیشن کیوں لگایا؟ خواتین سے ادب ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، وہ خواتین وہاں بیٹھیں گی اور مرد یہاں بیٹھے، اور وہی گھر میں اگر شادی ہوگی تو اب آپ دیکھیے اگر پارٹیشن کر لے تو بڑے بڑے دقیانوس ہیں آپ، تو بڑے عجیب آپ کی فکر ہے کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا۔ اس میں اپنے دوست علماء کو کہتا ہوں یہاں نکاح پڑھانے نہ جایا کریں، بلکہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ نکاح مسجد کے اندر ہو جو رسول اللہ نے فرمایا۔ واہ واہ۔ آپ کا مرکز مسجد کمیونٹی سینٹر نہیں، آپ کی عبادت کا مرکز ہے، آپ کے مسئلے وہاں حل ہونے چاہیے، آپ کی خوشی غمی وہاں ہونی چاہیے۔ جب آپ نے نکاح کی رسومات اور دیگر رسومات شریعہ کو مسجد سے ہٹا کر دیگر اور جگہ منتقل کیا تو اس میں بدعات اور خرافات گویا کہ داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہیں نکاح پڑھانا تھا تو انہوں نے اپنے کسی خادم سے کہا کہ مجھے انہوں نے واقعہ سنا کہ جا کے ذرا دیکھیے، تو جن کی شادی ہو رہی تھی وہ بڑے خیر کے کام بھی کرتے تھے، انہوں نے دیکھا مخلوط تھا، سب کچھ مخلوط معاملات تھے، تو انہوں نے کہا ذرا حضرت سے بات کرائی، تو انہوں نے کہا آپ نے اتنے ٹائم سے مجھے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھا دیں، تو میں بیٹی کا نکاح پڑھانے تو تیار ہوں، لیکن یہ مخلوط ماحول ہے۔ انہوں نے کہا جو ہے بس یہی ہوگا، پڑھانا ہے پڑھائیں، نہ پڑھانا نہ پڑھائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ عالم صاحب تو نہیں گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن ایک شخص چلا گیا، اس نے کہا یار یہ مدرسے کو 5 لاکھ روپے دیتا تھا یا مسجد کو دیتا تھا، تو میں نے کہا یہ مسجد تو اپنے پراپرٹی بنا رہا تھا یا اللہ کے لیے بنا رہا تھا؟ تو اس نے کہا جی اللہ کے لیے بنا۔ میں نے کہا اللہ کے قانون کو رسوا کر کے کون سی مسجد بنا رہا تھا؟ اپنے کردار کے ذریعے بندہ بتایا جائے تاکہ ہمارا عمل بھی بتائے کہ یہ غلط ہے، قرآن کے خلاف اور دین کی واضح تعلیمات کے خلاف۔ آج ہمارے وہاں اتنا ہوتا ہے شادی بیاہ اور رسومات کے اندر، لیکن ہماری جرت ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے 10 مسجدیں پہلے بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے 15 مدرسے بنائے ہیں، تو 10 مسجدیں 15 مدرسے میرے لیے بنائے، اللہ کے لیے بنائے۔ تو جب اللہ کے لیے بنائے تو کیا ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے اور ان کو اجازت دے دی جائے، سند دے دی جائے، کیونکہ آپ نے 5 مسجدیں بنائی ہے لہٰذا آپ بیٹی کی شادی میں ڈھول بھی بجا سکتے ہیں اور ہم ملا مولانا سارے کھڑے ہوں کیونکہ حضرت نے جناب جو ہے وہ 5 مسجدیں بنائی ہیں۔ تو اس مداہنت سے ہٹ کر دین کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب تک آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ کام نہیں کریں گے، یہ بات میں نے غصے میں نہیں کی ہے، ڈر کر کی ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ دیکھیے یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے اور آیت نمبر 63 ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن میں سب سے شدید اگر آیت ہے تو وہ یہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن میں اس سے زیادہ خوف دلانے والی کوئی آیت نہیں ہے۔ یہود کے اندر جب برائی آئی، جب وہ حرام کھانے لگے، اپنی محفلیں بدلنے لگے، تو ان کے جو درویش اور علماء تھے نا وہ چپ رہتے تھے، بڑے آدمی ہیں جی، کمیٹی کے صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، اس سارے عہدے عزت والے، ہم تنقید نہیں کر رہے، لیکن جو خرافات ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کسی نہ کسی لحاظ کی وجہ سے زبان اور عمل کو خاموش رکھا اور ان کی اصلاح یا تنبیہ نہیں کی کہ حضرت صاحب آپ کی عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کام جو ہے نا وہ شریعت کے خلاف ہے، نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ سے خرابی کیا پیدا ہوئی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا کیوں نہیں منع کرتے ہیں ان کے پیر ربانیون، ان کے پیر مشائخ جو تعویذ آرا جا رہے ہیں، جس کی محفل میں جا رہے ہیں، جو الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، پیر صاحب نکاح پڑھائیں گے، عورت سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی، پیر صاحب پڑھائیں گے، ڈانس گانا ہو رہا ہے، پیر صاحب نے دعا کرنی ہے، کس خدا سے دعا کرنی ہے جس کے دین کا مذاق اڑا دیا آپ نے؟ تھوڑی سی حیا، اس سے بڑی سخت دلی کیا ہونی چاہیے؟ اب پیر صاحب سے مراد وہ پیران نظام نہیں ہوں گے، معذرت کے ساتھ، ہم پیران نظام کے قدموں کی خاک ہیں، جو صاحب طریقہ صاحب مشہور، ان سے تو ہمارا ایمان وابستہ ہے، ان کی وجہ سے ایمان کے انوار آج ہم پا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو قول و فعل کے اندر تضاد موجود ہے، یعنی اعلانیہ طور پر شریعت کا مذاق ہو رہا ہے اور آپ شریعت کے نمائندے وہاں پر آپ کھڑے۔ کسی تنظیم کا عام کارکن اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے، تو جو دین کے نمائندے وہ کیا کریں؟ تو اللہ فرما رہا ہے ربانی پیروں کو کہتے ہیں، مشائخ کو کہتے ہیں، کیوں منع نہیں کیا جی ان کے پیروں مشائخوں نے، والاحبار اور ان کے علماء نے، کس بات سے؟ گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے ان لوگوں کو، لبئس ما کانوا یصنعون، بے شک بہت برے ہیں وہ کرتوت جو یہ کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ڈرانے میں یہ سب سے بڑی آیت ہے کہ جنہوں نے علماء کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور وہ احقاء حق اور ابطال باطل نہیں کرتے، جبکہ شریعت تو کہہ رہی تھی یہ بات کہ تم اگر اپنے سامنے کسی منکر کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے بولو کہ یہ غلط ہو رہا تھا. جمعے کا خطبہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ کیا پڑھا رہے ہیں جمعہ آپ؟ نہیں، جمعے میں تقریر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج پاکستان میں کیا ہوا، دنیا کے اندر کیا ہوا، اسلام کے بارے میں کیا بد اخلاقی بد امنی ہو رہی ہے. وہ قرآن کی آیت سے اپنے اور لوگوں کے لیے اصلاح تاکہ ہو، کیونکہ وہ تو ایک طرفہ منفی پروپیگنڈا دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا قرآن کریم کی اس آیت کی طرف ناظرین کو اور ہم تمام کو غور کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا